ہماری ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل صراط جنت کو سبسکرائب کریں۔ يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون۔ وہ کہتے ہیں قسم ہے اگر ہم مدینے کی طرف لوٹ کر گئے تو ضرور جو بڑی عزت والا ہے وہ اس میں سے نہایت ذلت والے کو نکال دے گا، حالانکہ عزت تو اللہ اور اس کے رسول اور مسلمانوں ہی کے لیے ہے مگر منافقوں کو معلوم نہیں۔ تفسیر صراط الجنان، یعنی منافق کہتے ہیں کہ اگر ہم اس غزوے سے فارغ ہونے کے بعد مدینے کی طرف لوٹ کر گئے تو ضرور جو بڑی عزت والا ہے وہ اس میں سے نہایت ذلت والے کو نکال دے گا۔ منافقوں نے اپنے آپ کو عزت والا کہا اور مسلمانوں کو ذلت والا۔ اللہ تعالیٰ ان کا رد کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ عزت تو اللہ اور اس کے رسول اور مسلمانوں ہی کے لیے ہے مگر منافقوں کو معلوم نہیں۔ اگر وہ یہ بات جانتے تو ایسا کبھی نہ کہتے۔ منقول ہے کہ یہ آیت نازل ہونے کے چند ہی روز بعد عبداللہ بن ابی منافق اپنے نفاق کی حالت پر مر گیا۔ عبداللہ بن ابی کے بیٹے کا نام بھی عبداللہ تھا اور یہ بڑے پکے مسلمان اور سچے عاشق رسول تھے۔ جنگ سے واپسی کے وقت مدینہ منورہ سے باہر تلوار کھینچ کر کھڑے ہو گئے اور باپ سے کہنے لگے اس وقت تک مدینے میں داخل ہونے نہیں دوں گا جب تک تو اس کا اقرار نہ کرے کہ تو ذلیل ہے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عزیز ہیں۔ اس کو بڑا تعجب ہوا کیونکہ یہ ہمیشہ سے باپ کے ساتھ نیکی کا برتاؤ کرنے والے تھے، مگر حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں باپ کی کوئی عزت و محبت دل میں نہ رہی۔ آخر اس نے مجبور ہو کر اقرار کیا کہ واللہ میں ذلیل ہوں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عزیز ہیں۔ اس کے بعد مدینے میں داخل ہو سکا۔ آیت وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ سے معلوم ہونے والے مسائل۔ اس آیت سے 4 مسئلے معلوم ہیں۔ نمبر 1، ہر مومن عزت والا ہے، کسی مسلم قوم کو ذلیل جاننا یا اسے کمین کہنا حرام ہے۔ نمبر 2، مومن کی عزت ایمان اور نیک اعمال سے ہے، روپیہ پیسہ سے نہیں۔ نمبر 3، مومن کی عزت دائمی ہے، فانی نہیں، اس لیے مومن کی لاش اور قبر کی بھی عزت کی جاتی ہے۔ نمبر 4، جو مومن کو ذلیل سمجھے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ذلیل ہے۔ غریب مسکین مومن عزت والا ہے جبکہ مالدار کافر بدتر ہے۔ یہاں نفاق کی اقسام اور عملی منافقوں کی علامت کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے۔ چنانچہ نفاق کے بارے میں بیان کرتے ہوئے صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں نفاق کے زبان سے دعویٰ اسلام کرنا اور دل میں اسلام سے انکار یہ بھی خالص کفر ہے، بلکہ ایسے لوگوں کے لیے جہنم کا سب سے نیچے کا طبقہ ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ اقدس میں کچھ لوگ اس صفت کے اس نام کے ساتھ مشہور ہوئے کہ ان کے کفر باطنی پر قرآن ناطق ہوا۔ نیز نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے وسیع علم سے ایک ایک کو پہچانا اور فرما دیا کہ یہ منافق ہے۔ اب اس زمانے میں کسی خاص شخص کی طرف نسبت کر کے یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ یہ منافق ہے کہ ہمارے سامنے جو دعویٰ اسلام کرے ہم اس کو مسلمان ہی سمجھیں گے جب تک اس سے وہ قول یا فعل جو منافی ایمان ہے نہ صادر ہو۔ البتہ نفاق کی ایک شاخ اس زمانے میں پائی جاتی ہے کہ بہت سے بد مذہب اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور دیکھا جاتا ہے تو دعویٰ اسلام کے ساتھ ضروریات دین کا بھی انکار کر رہے ہوتے ہیں۔ اور عملی نفاق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ کام کرے جو مسلمانوں کے شائع نشان نہ ہو بلکہ منافقین کے کرتوت ہوں، یا ان میں سے 2 احادیث ملاحظہ ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس میں 4 عیوب ہوں وہ خالص منافق ہے، اور جس میں ان 4 میں سے ایک عیب ہو تو اس میں منافقت کا عیب ہوگا
جب تک کہ اسے چھوڑ نہ دے۔ نمبر 1، جب امانت دی جائے تو خیانت کرے۔ نمبر 2، جب بات کرے تو جھوٹ بولے۔ نمبر 3، جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے۔ اور نمبر 4، جب لڑائی کرے تو گالیاں بکے۔ حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہمارے اور منافقوں کے درمیان فرق عشاء اور صبح کی نماز میں حاضر ہونا ہے۔ منافقین ان دونوں نمازوں میں حاضر ہونے کی استطاعت نہیں رکھتے۔ اللہ تعالی ہمیں نفاق سے اور منافقوں جیسے کام کرنے سے محفوظ فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔